آمنا بالله وحده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ صدق دل سے سچے دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیروکار. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی یا وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے نزدیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ اس کو جسے چاہے عطا فرما دیں، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں. اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اے مخاطب اگر تم اس کے پاس انبار نہ انبار مال کی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے. اور انہی میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو. یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا. جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے محبت رکھتے. یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے اور بمقابلہ اپنی قسم کے، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا اور نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرمائیں گے.
اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے پڑھنے میں، تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ کسی طرح اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، لیکن وہ کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، بوجہ اس کے کہ تم کو کتاب سکھاتے ہو، اور بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو، اور نہ یہ بات بتلاوے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو، کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلاوے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 80 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پڑھا گیا۔ گزشتہ ہفتہ تفسیر کے اندر اس سے پچھلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، صبح کو جا کر کے اللہ کے نبی کے پاس ایمان قبول کر لو، اور شام کو کیا کہو کہ ہمارے سمجھ میں تو یہ چیز نہیں آئی، اور فلاں فلاں نقص اسلام کے اندر ہے، فلاں فلاں خرابیاں اسلام کے اندر ہیں، فلاں فلاں عیوب اسلام کے اندر ہیں، اس وجہ سے ہم اب اسلام سے پھرتے ہیں، اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ کیوں ایسا کرو؟ وہ لوگ خود پہلے سے باقاعدہ میٹنگ کرتے تھے اور اپنے میں سے کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور صبح اسلام لے آؤ، اور پھر شام کو جاؤ اور کہو کہ ہم اسلام سے پھر رہے ہیں کیونکہ فلاں فلاں خرابی ہم کو نظر آ رہی ہے۔ ایسا کیوں کرو؟ کیا تمہارا فائدہ ہوگا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اور لوگ بھی تم کو دیکھ کر کے اسلام سے پھر جائیں اور یہ کہیں کہ اچھا ایسی بات ہے کہ فلاں صاحب تو صبح اسلام لائے شام کو کافر ہو گئے، تو اب چلو ہم بھی اسلام سے نعوذ باللہ نکل جاتے ہیں، تو تم کو دیکھ کر کے بہت سے اور لوگ بھی اسلام سے پھر جائیں گے، اس لیے ایسا کرو۔ آج کے دور میں دیکھیے ایسی باقاعدہ نیوز ڈیبیٹس کے اوپر، باقاعدہ نیوز چینلز کے اوپر ان ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایکس مسلمس کے نام سے۔ ایسے لوگوں نے اپنا ٹائٹل کیا رکھا ہے؟ ایکس مسلمس، یعنی پہلے ہم مسلمان تھے، ابھی کیا ہو؟ کہتے ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا بنیں، نہ سمجھ میں آئے گا، ہماری عقل کے اوپر تالے پڑ چکے۔ اور ایسے لوگوں کو یہ لوگ یہ گود میں بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کے جو اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں، جہاں سے ان کو بہت فنڈنگ کی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو خرید لیا جاتا ہے، ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو خرید کر کے ان کو ٹی وی چینل پر بیٹھا کر کے کہلاتے ہیں کہ یہ کہو کہ ہم پہلے مسلمان تھے اور اب مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں مسلمان نہیں ہو؟ اس لیے کہ ہم کو فلاں چیز خراب نظر آتی ہے، ہم کو فلاں چیز خراب نظر آتی ہے، اس لیے اب ہم مسلمان نہیں ہیں، تاکہ اور لوگ بھی اسلام سے ہو۔ یہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس وقت کے جو منافقین تھے، اس وقت کے جو کفار و مشرکین تھے، وہ بھی یہی حربہ آزماتے تھے، لیکن اسلام کے چراغ کو بجھا نہیں پائے، اسلام کی شمع کو بجھا نہیں سکے۔ اس وقت تو مسلمان 313 غزوہ بدر کے اندر اور پھر اس کے آگے مختصر تعداد میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی اور پورے عالم کے اندر اللہ نے اسلام کو پہنچایا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، تیرے باپ کا لایا ہوا یہ دین ہر کچے پکے
گھر کے اندر داخل ہو کر کے رہے گا، خواہ عزیز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے کہ جتنے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور یہی دین اسلام ہے، یہی وہ پودا ہے جو اسلام کا درخت ہے، جو شجر اسلام ہے، اسے یہ کفار و مشرکین اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تو اپنے نور کو عالم کے چپے چپے کے اندر پہنچا کر کے رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار لگے، کتنا ہی ان کا کھانا ہضم نہ ہو، یہ الٹے لٹک جائیں، لیکن اللہ نے اسلام کے پودے میں فطرت نے لچک دی ہے، اسلام کے پودے میں فطرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا بھی دباؤ، جتنا دنیا اسے دبانا چاہے گی یہ ابھرتا چلا جائے گا، اور ایک وہ دن آئے گا اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ثابت ہوگی اور ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام کی شمع جگمگا کر کے رہے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے بھی خائب و خاسر ہیں، یہ جتنے دریدہ دہن قسم کے لوگ ہیں جو آئے دن ٹی وی ڈیبیٹ پر اسلام اور اہل اسلام پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے خائب و خاسر ہوں گے، ناکام و نامراد ہوں گے، خود ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ ایک صاحب کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ اسے اب اس کے گھر سے بھی نکال دیا گیا، جبکہ وہ شیعہ جماعت کے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں، اور پھر انہوں نے کیڑا نکالنا شروع کیا۔ پہلے تو مدرسے پر اعتراض کرنا شروع کیا، پہلے تو قرآن پر اعتراض کرنا، پھر قرآن کی آیات انہوں نے کچھ نکالی اور یہ کہا کہ ان آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا قرآن تیار کروایا، کہا کہ ہم نے قرآن چھپا لیا، یہ قرآن چلے، قرآن بھی نہیں چلا، دکان ہر طریقے سے بند ہو گئی۔ پھر جا کر کے مندر میں باقاعدہ انہوں نے اپنا دھرم کنورٹ کر لیا سب کے سامنے، سارے ٹی وی ڈیبیٹ پر، کیوں؟ تاکہ مسلمان لوگ پھر جائیں۔ مسلمان پھرنے والے ہیں، مسلمان پھرنے والے ہیں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ وہ وقت آیا کہ آج فٹ پاتھ پر سونے کی جگہ نہیں مل رہی، کیسے بنتا ہے؟ اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے اللہ نے عزت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے عمر، آج اللہ نے تجھے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی۔ وہ دن بھی یاد ہے جب تو اونٹ چرانے جاتا تھا، ایک اونٹ ادھر بھاگتا ہے، ایک اونٹ ادھر، ابا بولتے گھر آتے کہ کیا تجھے اونٹ چرانے کا ڈھنگ نہیں ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اور آج یہ حالت ہے کہ قیصر و کسریٰ آ کر کے سلامی ٹھوک رہے ہیں، بیت المقدس کی چابی لے کر کے کھڑے ہیں عیسائی پادری، ارے حضرت لے لیجیے، شیطان راستہ چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے۔ اللہ ان کی ایما کے اوپر، حضرت عمر کی ایما پر کتنی آیتوں کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ کہتے تھے عمر، اللہ نے اسلام کی وجہ سے تجھے عزت دی۔ مسلمانوں، ہماری جو عزت ہے وہ اسلام کی وجہ سے، وہ قرآن کی وجہ سے، وہ نبی سے عشق کی وجہ سے۔ جتنا اللہ کے نبی سے قریب ہوگے، صحابہ سے قریب ہوگے، دنیا میں چمکتے چلے جاؤ گے، چمکتے چلے جاؤ گے، پھولتے پھلتے چلے جاؤ گے، سرخرو ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنا مغربیت کے راستے پر چلو گے، جتنا دنیا کے موجودہ ماڈرن زمانے کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی تم ذلیل و خوار اور رسوا۔ اس بات کو نوٹ کر لینا۔ آج چمک دمک کے کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو چلیں تھوڑا سا وہاں کا مزہ لے لیں، اور وہاں کا مزہ لینے میں بالکل نکل ہو جاتا، کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری عزت اسلام کے اندر ہے، ہماری عزت قرآن کے اندر۔ تو دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہو رہی اور آج فٹ آ رہی،
یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جب قرآن کھول کر کے پڑھیں گے ہدایت کی وجہ سے یہ محسوس ہوگا کہ جیسے اللہ آج کے حالات میں ہمارے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وہ کفار وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے ایمان لاتے ہو یہ تو تاکہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، لیکن وَلَا تُؤْمِنُوا یہ بات کسی کو مت بتاؤ کہ تم ایسا کر رہے ہو کہ صبح جا رہے ہو اسلام لانے اور شام کو پھر جا رہے ہو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور صدق دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہے، جو تمہارے دین کا پیرو ہو، صرف اسے بتانا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے پھر جاؤ، کسی کو مت بتانا ورنہ ہماری تاریخ کھل جائے گی۔ ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ جو اصل ہدایت ہے وہ تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ جسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرنے سے جسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ تو آپ بدل نہ ہوئیے کہ یہ صبح مسلمان ہوئے شام کو کافر ہو گئے، انہیں ہدایت ہی نہیں ملی، اور جنہیں ہدایت اللہ کی طرف سے مل چکی ہے وہ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سینے پر چٹانیں رکھی جا رہی، خباب ابن عرد رضی اللہ عنہ کو انگارے پر گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے جسم کی چربی سے انگارہ بجھ رہا ہے، لیکن پھر بھی احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے تو پھر کوئی انسان گمراہ نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے اسلام لا رہے ہیں وہ حقیقتاً ہدایت پائے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے اگر وہ گمراہ ہو رہے ہیں پہلے ہی سے وہ گمراہ کے ہدایت ملی ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی کہہ دیجیے کہ یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جھگڑا کہاں سے کھڑا ہوا؟ جھگڑا کھڑا وہاں سے ہوا کہ جب بنو اسماعیل میں سے میرے نبی آ گئے اور انتظار کر رہے تھے یہودی بنو اسحاق میں سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہزاروں انبیاء کرام مبعوث، اور بنو اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث۔ تو وہ یہودی انتظار کر رہے تھے کہ ہم بنو اسحاق میں سے کوئی نبی آخری زمان آئیں گے، اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں سے آتے ہیں، بس یہ وہاں مسئلہ تھا، اور انہوں نے اس کو اپنی شان کا، اپنی انا کا، اپنی ضد کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم کیسے مانیں، یہ تو بڑا برادری سے جو برادری والیت کا جو ہمارے ذہن میں جو کیچڑ بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی تک دیکھیے یہاں پر، اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہیں سے جو برادری واد کا ہمارے ذہنوں میں تصور بیٹھا ہوا ہے وہ یہیں سے شروع ہوا۔ اسلام کے اندر سوائے کفات کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ اپنے مسلح پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پڑھایا، اپنی حیات کے اندر بعد وفات میں 70 نمازیں پڑھانے کے لیے اپنے مسلح پر، خاندان قریش سے نہیں تھے حضرت لوگ، اللہ کے نبی برادری واد کو فروغ دیتے تو پہلے خلیفہ حضرت علی کو بنا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ کل قیامت کے دن ابو جہل کو اس لیے بخشش نہیں ہوگی کہ اللہ کے نبی کا چچا اللہ کے نبی کے خاندان سے تھا، سید گھرانے سے نہیں، اعمال ہے تو پھر نہیں عمل ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو، مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فکر ہے ساری چیزوں کی لیکن اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اسی مسئلے کی بنیاد پر یہودیوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان اللہ فرماتے کیا مسئلہ بنایا؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم،
کہ کوئی دیا جائے اس کے مثل جو تمہیں دیا گیا، یعنی نبوت۔ ارے بنو اسماعیل میں سے کیسے نبوت آ گئی؟ ہم کیسے ایمان لیں؟ عجیب صورت حال ہے۔ اللہ کے نبی مبعوث ہو چکے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، جانتے ہیں، ساری علامات ثابت آ رہی ہیں، لیکن ایمان نہیں لایا۔ اتنی بڑی محرومی کی بات ہے، آپ سوچیں، بڑے بڑے علماء یہود کے ایمان نہیں لائے، صرف اس بات پر کہ کیسے کوئی دے دیا گیا جو ہم کو دیا گیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ لوگ تم پر غالب آ جاویں تمہارے رب کے نزدیک۔ اللہ رب العزت نے انہیں فوقیت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی کہہ دیجیے کہ بے شک فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ کیا تم اللہ کے قبضے سے چھیننا چاہتے ہو؟ اللہ دینا چاہتا ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنا؟ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننا، یہ دیکھنا کہ بنو اسحاق میں سے کون آ رہا ہے کہ بنو اسماعیل میں سے کون آ رہا ہے، یہ تمہارا کام۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں کہ کون زیادہ نبوت کا مستحق ہے۔ اللہ نے اسے نبوت عطا فرمائی۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ نبوت اللہ کے یہاں سے اختصاص ہے، ایسے نہیں کہ ہر کسی کو نبوت مل جائے، نہیں، اسے نبوت ملنی ہے، اللہ نے اس کی تخصیص کی، اللہ نے خاص کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص اللہ کی طرف سے، کسی بندے کی طرف سے نہیں ہوئی۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اب اہل کتاب کا ایک صفت ہوتی ہے، اہل کتاب کا کیا گیا کیا کہ اہل کتاب سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ علامات بتاؤ تو وہ چھپا لیتے ہیں، دین کے اندر ان کی خیانت سامنے آتی ہے، توریت کھول کر کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو دین کے اندر ان کی خیانت۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں مال کے اندر بھی خیانت کرتے ہیں، مال کے اندر بھی خیانت کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو بہت ایماندار ہیں، بہت شریف ہیں۔ اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا، اہل کتاب کی دونوں جماعت کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ جو جماعت ایماندار ہے، امانت کا خیال کرنے والی ہے، اللہ نے اس کی بھی تعریف فرمائی ہے، اور جو جماعت امانت میں خیانت کرنے والی ہے، اللہ نے اس کے عیوب کو بھی ذکر کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر غیر مسلم کے اندر بھی کوئی صفت مدح ہو تو اس کی کیا تعریف کرنا کی جائے، قرآن سے غیر مسلم کے اندر۔ اور اسلام اتنا باعث مذہب نہیں ہے، تعصب پرست نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی ٹیلنٹ ہو، کسی کے اندر کوئی صفت مدح کی پائی جائے تو اس سے بھی اس لیے منع کر دیتی ہے مسلمان۔ چنانچہ خود اللہ نے باوجود ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کی ایک صفت امانت پائی جا رہی، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اے مخاطب اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو، خزانہ کا خزانہ بھی ان کے پاس لے جا کر کے امانت کے طور پر رکھ دو، تو وہ کیا کریں؟ یُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو جو ہی تم مانگو، مانگنے کے ساتھ ہی تم کو تمہارے پاس لا کر کے اسے رکھ دے، اتنا بھی خیانت نہ کرے۔ اتنے امانت دار لوگ ہیں اہل کتاب میں۔ اور انہی میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور انہی میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو، کتنا؟ ایک دینار، تو کیا کرے؟ تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے۔ اتنے زیادہ خیانت کرنے والے۔ ایک وہ ہے کہ اتنا پیسہ رکھ دو تو پورا کا پورا لا کر کے دے دیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایک دینار بھی رکھو تو بھی وہ تم کو ادا نہ کرے۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے نہ رہو، سوار ہو جاؤ سر پر ایک دینار کے لیے،
صبح شام کرو فون، شام کو فون کرو، پھر اس کے گھر پہنچ جاؤ، پھر دکان پر پہنچ جاؤ. یہ سچویشن ہماری ہے کہ نہیں ہے؟ منہ دھول کے آئی تھے تب. اور دو چیزیں ہیں یہاں پر، دو چیزوں کے اندر سب یہ آگے آ رہا ہے. اللہ رب العزت 6 طریقے سے عذاب دیں گے قرآن میں. اللہ نے ایسے لوگوں کا کیا حشر ہونے والا بھی سنا لیا ہے. ایک ہے عہد جس کو بولتے ہیں، اور ایک ہے وعدہ. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے عہد اور ایک ہے وعدہ. عہد کسے کہتے ہیں اور وعدہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اور اس کا دین معتبر نہیں جس کو عہد کے کوئی پاسداری نہیں. تو عہد کسے کہتے ہیں اور وعدہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں، اس میں فرق ہے. عہد کہتے ہیں کہ جو معاملہ فریقین کے درمیان طے ہو جائے اسے عہد کہتے ہیں. جیسے میں آپ کے پاس گیا سامان لینے کے لیے اور آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، بات ہو گئی ہم دونوں میں، ادھر سے بھی معاملہ طے ہو گیا کتنا آپ کا پیسہ ہوگا، کیا اجرت ہوگی، اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے بھی وہ کر لیا، بات دونوں کی طرف سے طے ہو گئی. فریقین کے بیچ میں کیا ہو گیا؟ ایک معاہدہ ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ عہد. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور وعدہ جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے. وعدہ کیا ہوتا ہے؟ یک طرفہ ہوتا ہے. آؤں گا میں آؤں گا، آپ نے وعدہ کر لیا کیا ہوگا؟ یک طرفہ. گھر سے نہیں ہوا ہے، اس نے نہیں کہا آنے کے لیے، اس نے نہیں کہا فون کرنے کے لیے، آپ نے کہا کہ میں آؤں گا اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور پھر نہیں گئے. اب بعد میں ملاقات ہوئی، کیا بھیا کیا ہوا آئے نہیں آئے؟ تم نے فون ہی نہیں کیا، فون کیوں کرے گا؟ تو آپ نے کہا تھا نا میں آؤں گا. یہ دیکھیں ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہاں پر ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں. یہ بھی منافق کی علامت. آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں. کیا؟ اذا عہد غدر، جب بھی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی وہ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ پر اتر جائے گا. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. اب ہم دیکھیں کہ عہد کے اندر کتنے پکے ہیں اور وعدے کے اندر کتنے پکے ہیں، اور جو وعید بتائی جا رہی اسے بھی سنیں اللہ کیا فرما رہے ہیں. اسلام نام صرف روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا نہیں ہے. اسلام نام صرف سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا نہیں ہے. یہ اسلام کا ایک باب ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے، اور عبادت کا بہت بڑا شعبہ ہے. نماز اس کا ایک حصہ ہے. ابھی اسلام ابھی 4 شعبے اور اس کے باقی ہیں. اسے معاملات، معاشرت، اخلاقیات کہا جاتا ہے. تین حصہ حقوق العباد اور معاملات اور معاشرت کے اندر ہے. دین کا ایک حصہ عبادت ہے. دین کا ایک حصہ عبادت ہے اور 3 حصہ معاملات ہیں. معاشرت کا پورا باب اب کل دیکھیے جو ہمارا وہاں بیان شروع ہوا ہے وہ معاشرت کے اوپر ہے. معاشرت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ معاشرت اسلام کا ایک باب ہے. اس کے اندر رہن سہن کے اصول و ضوابط کو بیان کیا گیا. انسان کے بچے ہیں تو بچوں کے اس پر کیا حقوق ہیں، اس نے شادی کیا بیوی ہے تو بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور اپنے گھر میں رہتا ہے تو گھر میں اس کی بہنیں ہیں، اس کے بھائی ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی ہے تو پڑوسی کے کیا حقوق، محلے میں رہتا ہے تو محلے والوں کے کیا حقوق، سوسائٹی میں رہتا ہے تو سوسائٹی والوں کے کیا حقوق ہیں. معاشرت اس کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے تفصیل سے قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی نے احکام بتائے. کل سے اس کا آغاز کیا گیا، اس کو بھی آپ حضرات سنیں، وہ سب بھی ڈال دیا گیا جو تفصیل سے انشاءاللہ چلے. یہ معاشرت اور پھر اس کے بعد معاملات میں انشاءاللہ بیان ہوگا. تو یہ جو عہد ہے
یا پھر وعدہ ہے، یہ اسی قبیل سے ہوتا ہے، معاملات کے قبیل سے، معاشرت کے قبیل سے آتا ہے، جسے عام طور پر دین نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ دین کا بہت اہم حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غیر مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کوئی سامان وغیرہ جو ہے اس سے لینا تھا، کوئی اس سے معاملہ تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہاں رہیے، میں آتا ہوں لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، دونوں طرف سے ہو گیا، دونوں طرف سے معاملہ ہو گیا، یہ عائد ہو گیا، آپ نے کہا جاؤ میں نہیں آؤں، آپ نہیں ہے میں جاؤ میں گیا، وہ بھول گیا کام میں، گھر میں گیا کوئی کام پڑ گیا بھول گیا، دکان پر گیا کوئی کام پڑ گیا بھول گیا، کب آیا وہ جانتے ہیں؟ 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد وہ لوٹا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے ہوئے ہیں، 3 دن کے بعد وہ لوٹا ہے بندہ۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے بتا دیں؟ آپ کیا کرتے؟ بڑی بات کھڑے ہی نہیں رہتے، مفتی صاحب کیا کسی کے پاس، اس کے بعد کیا کرتے؟ جوتا تو مارتے نا، اللہ کے نبی نے جوتا بھی نہیں مارا، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، گالی بھی نہیں کی، برا بھلا بھی نہیں کہا، بس اللہ کے نبی نے کہا تم نے مجھے تکلیف ایک طرف ہم لوگوں کو دیکھیے، نبی کا نام لینے والے ہمارا کیا آئے گا اور کیا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہمارا ہے اور کیا عین کی پاسداری ہے، اور پھر وہ حدیث پڑھیں لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں اس کا دین معتبر نہیں۔ کچھ حدیث کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے، اس کو اپلائی جب کریں گے تب احساس ہوگا، سنتے سناتے تو بہت دن سے چلے آ رہے ہیں، اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر ہم آئے، نیت کریں انشاءاللہ کہ اپلائی کریں گے اور نیت کر لیں گے تو اللہ توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب آگے سنیں کیا وبال ہے آیت کے خلاف ورزی کا، اللہ رب العزت نے کتنی سخت وعید قرآن میں بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ اگر 1 دینار بھی ایسے لوگ ہیں وعدہ خلافی، عہد میں خیانت کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھیں تو وہ لا کر کے ادا نہ کریں، تم سر پہ سوار ہو جاؤ، الا ما دمت علیہ قائما۔ یہی سے اسی آیت سے ہمارا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو قرض، جس کو قرض دیا ہے، جس نے قرض لے رکھا ہے وہ قرض دے نہیں رہا ہے، اس کے سر کے اوپر سوار ہو جانا اور اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا، یہ بالکل جائز ہے، اور اسی آیت سے یہ مسئلہ استعمال کیا ہے امام ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کہ وہ نہیں دیتا جب تک کہ سر پر سوار نہ ہو، یہ عادت بنا لیا ہے لوگوں نے۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سے قرض کیا ہے اسے دین بولتے ہیں، تو اس کی ایک مدت اگر مقرر ہے تو اسے دین مؤخر بولتے ہیں، دین معین، اور اگر مدت نہیں ہے، کوئی 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں کو مقرر کیا ہے، تو پھر وہ دین اس کو ادا کرنا فوری طور پر واجب ہے۔ جب بھی ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم نے اگر کسی سے 1000 ادھار دے دیا ہے اور وہی کہا جیسے وہ کام دے دیں گے، یا کوئی مدت ذکر نہیں کی، تو ایسی صورت میں جو ہی ہمارے پاس 1000 روپیہ آ گیا تو 1000 روپیہ اس کو لوٹانا واجب ہے، تاخیر کرنے کا گناہ ہوگا۔ لیکن ہم فون کا انتظار کرتے ہیں، اب فون تو چھوڑ دیجئے، ارادہ ہی نہیں رہتا، مر جائیں گے تو بھی نہیں دیں گے۔ کتنی مرتبہ ایسا کہ چائے پی رکھا ہے 2 روپے کی کولر والی، کہاں سے پیسہ باقی، کبھی ایسا بھی نہیں کیا کہ 2 روپے کا حساب اللہ کے نہیں ہوگا، 2 روپے کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا۔ کتنی مرتبہ ٹرین سے سفر کر رکھا ہے بغیر ٹکٹ کے، بغیر ٹکٹ کے ٹرین سے سفر کیا، اور آج تک ہم نے وہ کرایہ ادا نہیں کیا، نہ محکمے کے اندر جمع کرایا، اللہ کے اندر نہ جائے گی، ساری نمازیں نہیں رہ جائیں گی۔ یہ حقوق العباد ہے،
चोरी की लाइट मस्जिदों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मसाला बताने पर कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो यूं ही चलता है। हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद कर दिए गए हजरत, फतावा छप चुके हैं। आपके मसाइल और मुकाबले के नाम से पूरी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। अल्लाह के वली थे, उससे मसला पूछा गया कि मस्जिद में बगैर मीटर की लाइट लगी हुई, क्या उस लाइट की से पानी गर्म कर सकते हैं ठंडी के अंदर गीजर वगैरह लगा कर? कहा पानी गर्म करना भी नाजायज और हराम है, और उस लाइट का यूज करना जो पंखा से हम फायदा उठा रहे हैं ये भी नाजायज। बगैर मीटर की लाइट सारे मुकद्दर गुनहगार हैं। जो पंखे की हवा यूज कर रहे हैं नाजायज है हवा, अगर मीटर नहीं लगा नहीं। अल्लाह के करम से बात समझ में आई, जब मसला बताया था तो जौनपुर की एक मस्जिद वालों ने हम कहा क्या करें, क्या अब तक आप जाइए मक्का में से राब्ता कीजिए कब से मीटर नहीं लगा, 5 साल हो गए। 5 साल का हिसाब कीजिए और कहिए जितना बकाया है मुझे बताइए, और मस्जिद की जो मस्जिद के महल्ले के जो जिम्मेदार हैं सब लोग मिल करके उसको अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का जो था वो अदा किया और मस्जिद की अभी जौनपुर में एक मस्जिद में काम हुआ। हम लोगों को तो यहाँ तक सिखाया गया, हम लोग मतलब मारिफ में पढ़ते थे 2 साल के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं होती। शादी के लिए भी आप छुट्टी नहीं ले सकते, वही पर रह करके आपको पढ़ाई करते। तो छुट्टियों के अंदर हम जितने उलमा थे उनकी पूरी एक जमात तश्कील की जाती थी और उनको भेजा जाता था चिल्ली। हम लोगों का जाना हुआ को होता बड़े मकतबा मानेगा, तो मस्जिद में जब ठहरना होता तो मोबाइल वगैरह चार्ज करते, तो मस्जिद से निकलने से पहले क्योंकि अमीर भी मुफ्ती साहब थे और मामूर भी मौलाना और मुफ्ती लोग, जितना भी हमने अंदाजे के मुताबिक बिजली मस्जिद की इस्तेमाल की है उतना पैसा या तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब के पास जाकर के जमा करवाते, या फिर मस्जिद का जो भी खजाना होता, जो भी डब्बा होता उसके अंदर हम लोग डालते। हमने अभी यहाँ पर जो बयान किया तो कम से कम मेरा 200 रुपया मस्जिद को मैंने यूज किया होगा, 200 ये है अमानत। चाहिए हम फ्री के अंदर हराम की लाइट इस्तेमाल करें, मसला बहुत दूर तक पहुंचता है। और इबादत का नूर उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक ये हराम की हवा लगती है, न सजदे की हलावत मिलेगी न तिलावत की चाशनी। और मर करके खबर में चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा कि नमाज क्या चीज है, आखिर हराम आ रहा है। अल्लाह ने इसीलिए कहा था तेरा सर तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। तेरा सर तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। इसलिए मजमुआ वाला बड़ी फिक्र करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। मेरा काम है बताना, ये ना कहिएगा अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला कोई बताया नहीं था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, डंके की चोट पर मैं बता रहा हूँ। बतलाना मेरा फर्ज है। अब ये ना कहे कि अल्लाह ताला कोई बताया नहीं था, कोई समझाया नहीं था, ये अल्लाह के सामने उनको कोई पेश ना करे, इसलिए मैं हुज्जत तमाम करने के लिए आता हूँ। समझा रहे हैं तो मैं मसला जो भी होता है बता देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई देखना चाहता है मेरे पास आए, मैं किताबों का अंबार लगा दूंगा ऊपर से बगैर हवाले के बात नहीं करता हूँ। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, उम्मत के सारे औलिया, सारे उलमा, सारे मुफ्तियाने किराम की बातों को मैं आपके सामने और बहुत जिम्मेदारी के साथ में बात करता हूँ। इसलिए अपने ईमान को और अपनी नमाज को खराब न करें। और जहाँ जहाँ ये सूरत हाल है कोशिश ये करें कि इस सूरत हाल को आप दुरुस्त करने में बेहतर किरदार करें। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की वाइदों को सुने, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फी उम्मीय्यिन सबील। एक तो वो खयानत करते हैं और फिर क्या कहते हैं, वो लोग बाकायदा उसके ऊपर बहाना भी तलाशते हैं और ये कहते हैं ये जो
पैसा नहीं दे रहे हैं, जानते हो क्यों? क्यों नहीं दे रहे भाई? ये इस वजह से कि हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है, हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है पैसा देना। अरे हमने तुमको पैसा दिया था ना, देंगे अमानत। लैसा अलैना, कहाँ लिखा है वाजिब नहीं है? अरे तौहीद में लिखा है। क्या बड़ा झूठ, अल्लाह के ऊपर झूठ बात रहे। लैसा अलैना फिल उम्मीदीन सबील, क्या कहते हैं कि हम पर गैर अहले किताब के माल के बारे में किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं है कि हम अदा करें। बस हमारी जो बिरादरी के लोग हैं उनका पैसा लेकर तुम अदा करें, लेकिन उनके अलावा अगर कोई आकर के जमा करें तो हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि यक़ूलून अलल्लाहि कज़िब, अल्लाह पर इफ्तरा बांधते हैं, अल्लाह पर इल्जाम लगा रहे हैं, अल्लाह पर झूठ बोल रहे हैं। वहुम यालमून, जानते भी हैं, उसके बाद भी ये काम कर रहे हैं। इतने निडर हो चुके हैं, इतने दिलेर हो चुके हैं। फिर अल्लाह फरमाए वला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, जो शख्स अपने अहद को पूरा करे और अल्लाह से डरे तो बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दोस्त बनाए, अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह से डरता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हुए जो वादा किया है उसे पूरा करता है तो अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त बना लेते हैं, उसे महबूब बना लेते हैं। अब सुने जो लोग ऐसा काम करते हैं क्या होगा। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम, यकीनन जो लोग मुआवज़े हकीर ले लेते हैं बमुकाबला उस अहद के जो अल्लाह ताला से उन्होंने किया। कल क़यामत आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब लोगों से एक अहद लिया था, क्या कि जब नबी आखिर ज़माना मबऊस होंगे और तुम उस वक्त मौजूद होगे तो ईमान लाओगे। सब ने कहा था हाँ हम ईमान लाएंगे। उस वक्त से मिसाक कहते, मिसाक का अहद अल्लाह ने दिया सब लोगों से कि अगर तुम्हारे ज़माने में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होंगे तो ईमान लाओगे, बेशक ईमान लाएंगे। ये लोग जो आज झूठ बोल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तौरात की अलामात छुपा रहे हैं, इन्हें इन्होंने भी अहद लिया था अल्लाह से, लेकिन ये सिर्फ क्या करते हैं मुआवज़े हक़ीर लेकर के, थोड़ी सी उजरत लेकर के, पैसा लेकर के अल्लाह के नबी की सिफात को छुपा लें। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह, यकीनन जो लोग मुआवज़े हक़ीर ले लेते हैं बमुकाबला उस अहद के जो अल्लाह ताला से उन्होंने किया है, वअयमानिहिम समनन कलीला, और बमुकाबला अपनी कसम के उन लोगों को कुछ हिस्सा आखिरत में वहाँ की नेमतों का न मिलेगा। कसम भी वो खाते हैं कि कसम खा रहे हैं कि नहीं है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है, तो कसम भी खा जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों। हदीस पाक के अंदर आता है जो शख्स नाहक कसम खा करके किसी का हक मार ले तो कल क़यामत के दिन उसका जो हक मारा है उसकी बिना पर वो जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी अगर थोड़ा सा भी हो तो आपने फरमाया कि दरख्त की एक टहनी ही क्यों ना, उसकी बिना पर भी अगर इतना भी हक मारा है तो भी उसको जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोग जो दूसरों का हक मान लेते हैं, उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह, सबसे पहली चीज आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। जितने अमाल वो सारे के सारे नंबर 1। दूसरा वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, अल्लाह बात नहीं फरमाएंगे। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, हक मार करके बैठे हुए हैं, बैंक का हक मार दिया, बैंक का लिया, ले लो दबंग जाकर ले लो, हमसे दबंग को ये ले ले, अपनी दबंग अपने पास रखिए। अल्लाह ताला कहते मोबाइल को कीजिएगा, हम तो नहीं जाएंगे फोन उनका, हमने तो ये उसूल बना लिया। एक बार कह दिया बस, एक बार से ज़्यादा 2 बार 3 बार अल्लाह से कह, एक बार कह दिया 2 बार कह दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिसने कर्ज लिया वो ला करके अदा करे ना। तो आप दबंग है नहीं देना चाहते अल्लाह के यहाँ दें,
کیا بتاؤ باقاعدہ نماز کے اندر صف اول کے اندر شریک ہونے والے افراد ایسا ایسا کام کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر بلا کر کے کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے۔ مسجد میں باقاعدہ علماء کرام کے بیچ میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے۔ اللہ کی شریعت کی دھجی اڑائی جاتی اور حدیث کی پڑھی جاتی، حدیث پڑھی جاتی۔ ذرا سا بھی اللہ کا خوف نہیں۔ اس دنیا کی محبت کے انسان میں پاگل ہو چکا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ اس نے سب کچھ کو خراب کیا۔ اللہ فرما رہے نمبر 1 سن لیں کان کھول کر، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، سارے کر اللہ کا اعلان۔ اللہ فرمان چیپٹر حوالہ دے دیجیے سورہ آل عمران آیت نمبر 77 اللہ کا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے۔ اولئک لا خلاق لهم۔ نمبر 2 ولا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 3 ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، بات تو دور کی بات ہے، دیکھے گا نہیں ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سے دردناک عذاب ہوگا۔ قرآن کا صاف اعلان دیکھ لیں، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو مظلوموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنی دبنگئی دکھاتے ہیں دنیا کے اندر، تم دکھائیے دبنگئی۔ جس دن فرعون کو بہت دبنگئی دکھا رہا تھا، جس دن اس کو دریائے نیل میں غرق کیا جانے لگا تو اتنا لمبا کلمہ پڑا، اتنا لمبا۔ قرآن نے اس کے کلمے کو نقل کیا، 2 لائن کا کلمہ۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھا رہے تھے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، چھوٹا کلمہ پڑھا ہے، اب بڑا پڑھاؤ، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور جس دن ڈبایا ہے اس کو، غرغرے کا وقت ہو گیا ہے، اب کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا اللہ، چیخ کر کے فرعون کلمہ پڑھ رہا ہے، دیکھیں کتنا بڑا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے کہا جلدی سے اس کے منہ کے اندر دھرو، نیچے ڈبا۔ اب مر رہا ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، غرغرے کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ جب موت کے فرشتوں کو انسان دیکھ لے، جب علامات دیکھ لے، تو ایسے وقت ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے سدھر جاؤ، ایمان بالغیب الذین یؤمنون بالغیب، غیب کا مطلب کیا رہے گا؟ آپ نے دیکھ لیا، ایمان بالغیب کہاں رہ گیا؟ اس لیے اس وقت جانے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، اور 1 پیسہ بھی کسی کا لیا ہے تو اس کی عادت پیدا کر لیں یا معاف کر لیں۔ 2 کام میں سے یا تو معاف کرا لیں، معاف کرانے سے بھی آپ ثابت ہو جاتا ہے، اور نہیں معاف کراتے تو پھر اس کو ادا کر دیں، ادا نہیں کر سکتے کیا کر کے معاف کرا دیں۔ دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے سامنے دیکھیں کتنے بڑے بڑے آزاد۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اب دیکھیں ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، ان کی یہودیوں سب سے خبیث قوم تھی۔ ہٹلر نے جب 80 لاکھ یہودیوں کو مروایا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں، آپ لکھ دیجیے فیس بک پر، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا 1 مہینے تک، ابھی لکھ کر کے دیکھیں، میرا بلاک کر دیا جائے گا۔ آپ صرف لکھ دیجیے ہیپی ہولوکاسٹ، اتنا بڑا ورڈ لکھیں گے آپ کا اکاؤنٹ 1 مہینے کے لیے بلاک کر دیا جائے گا۔ آپ ابھی لکھ بھیج دیجیے اور کل مجھے بتائیے گا کون سا۔ 80 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے 80 لاکھ یہودیوں کو مروا دیا تھا، اس کو ہولوکاسٹ جانتے ہیں کیوں مروایا؟ اس نے 80 لاکھ کو مروایا، تھوڑے سے بچ گئے تھے۔ اس نے کہا ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ جو آئندہ نسل آئے گی نا، وہ یہ کہے گی ان کو دیکھ کر کے جب یہ اور پھیل پھول جائیں گے کہ ہٹلر نے جو کیا تھا بہت بڑھیا کیا تھا، ان کو مروا دینا۔
یہ دلیل ہوگی میرے اس عمل کے صحیح ہونے پر، اس دلیل کے لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ کیا کیا انہوں نے جو بچے تھے فلسطین میں گھس گئے، جیسے آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ نے اس کو جگہ دے دیا، بھیا کھا لو ہے لو، 2 دن بعد چلے جائیں گے، آپ کو مکان کا قبضہ کر لیں، پھر آپ ہی کو گولی سے پوچھ دیں، تو کون کر رہا ہے؟ یہ اسرائیلی فلسطینیوں کے اوپر ان کے مکان میں گھس کر کے مسجد اقصی کو اپنے جوتوں سے راؤنڈ کر کے روزے داروں کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں۔ اور کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو ایک تماچا لگا کر کے ان کو باہر کر دے۔ ساری عرب دنیا سو گئی، اتنے دشمن ممالک میں کھڑے ہو جائے، اتنی مجال ہے کہ باقی نہیں، ایمان کی حرارت مر چکی ہے مسلمان۔ 313 پورے عالم کے لیے بھاری ہیں، 313۔ مولانا پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ آج بھی 313 صفات والے مل جائیں تو بھاری پوری نام کی مسلمانی رہ گئی، صرف نام کی۔ یہ سارے کے سارے اگر صرف ایمبیسڈر اپنے واپس بلا لیتے ہیں، سفارت خانے ختم کر دیں، کیا مجال ہے اس کی باقی کریں؟ صاف سن جاتا ہے۔ یہ اتنی بدعہد قوم ہے، وعدہ خلاف قوم ہے اور غدار قوم ہے، خبیث قوم ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ بار بار دیکھے فرماتے ہیں، اس کی بدعہدی کو ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ان کی خیانت کا پھر تذکرہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ کتنا بجے؟ 8 سال۔ چلیے ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے پڑھنے میں۔ توریت پڑھتے تھے تو توریت پڑھنے میں اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر لیتے تھے جان بوجھ کر، اور بہت سی وہ چیزیں جو توریت میں نہیں لکھی تھی اس کو اپنی طرف سے ملا لیا کرتے۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ قرآن ہر مسلمان کے پاس ہے، وہ کھول کر کے دیکھ سکتے۔ توریت ساری خالی جو ہے ان کے بڑے بڑے علماء کے پاس ہوتی تھی، عوام کے پاس نہیں ہوتی۔ آج ہی میں آ رہا تھا، اس سے پہلے ذکر کیا تھا میں نے، ایک سکھ صاحب تھے، انہوں نے اپنے بارے میں بہت بتایا، ان کو کوئی میلہ والا سال میں لگتا ہے تو ان کی کوئی کتاب ہے جو سال میں ایک مرتبہ اس کی نمائش کروائی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کتاب کو ایسے دور سے لا کر کے دکھاتے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں وہ یہی ہے، کیا وہیں جا رہے ہیں میلے میں، وہ ویسا رہتے ہیں 10-8 سال پہلے کو دیکھ سکتے۔ اچھا ہاں، پھر اپنے مذہب بہت سی خصوصیات انہوں نے بیان کرنے کا بہت اچھا دیکھا۔ وہ کتاب کبھی آپ نے چھوا ہے؟ ایک بار چھوئے پڑھا؟ ہم نے کہا الحمدللہ ہماری جو کتاب ہے نا وہ میرے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ میں تو کچھ آیات آپ کو سنا دیتے تو میں نے اسے پڑھ کر کے قرآن سنایا، ایک لفظ اس کے بعد سے بولا نہیں بتا، اب میرے ساتھ ایک اور صاحب اس سے بڑے تھے، ہم نے کہا یہ صحیح ہے ماشاء اللہ، ان کے سینے میں جو قرآن ہے اور یہ اس کے عالم بھی ہیں، اس کا ایک ایک ورڈ کا اہمیت بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کی تشریح بھی بتائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر اللہ نے اس قرآن کو اور اس کا وعدہ اللہ نے دیا، جیسی یہ نازل ہوئی ہے قیامت تک اسی طرح رہے گی، نہ اس کا ایک زبر کوئی مائی کا لال چینج کر سکتا ہے، نہ زیر کا پیش کر سکتا ہے۔ اگر تم جلانا چاہتے ہو، 1863 کے اندر انگریزوں نے 3 لاکھ اس کے قرآن کے جلائے تھے، علماء نے آواز دی تھی انگریزوں جلا ڈالو، وہاں کو رات 10 لاکھ قرآن پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن کے اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اس کا حامی وہ خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اور فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے گی، اسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت نے اسے روشن کیا ہے اور کفار کی
बहुत से लोगों ने बुझाना चाहा। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें किताब दी है हमारे घरों के अंदर, लेकिन मुसलमानों ने इसको क्या बना दिया है? मरने वाली किताब। किसी का इंतकाल होगा, अरे मस्जिद से कुरान लाओ, या कुरान लाओ पढ़ लेंगे, या रमजान आ गया तो पढ़ लिया। घर में बड़े बूढ़े साहब हैं, अम्मा है, अब्बा है, वही बेचारे पढ़ते हैं। नौजवानों को तो व्हाट्सएप से फुर्सत ही नहीं मिलती है कुरान की। तो खुदा अल्लाह के कलाम के साथ ही मामला है। जैसे व्हाट्सएप को आप 5 घंटा दे देते हैं, फेसबुक को 3 घंटा देते हैं, हर स्पेशल ट्रेन के लिए आपके पास वक्त है, अल्लाह की किताब को कितना ट्रेन बना करके देखिए, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट में करके देखिए। एक साथ बहुत परेशान थे, बहुत कमाते थे, सब खत्म हो जाता, कोई बरकत नहीं, कोई काम। हमने कहा अच्छा बात पढ़े ना, हमने कहा आप रोजाना सिर्फ 2 सफ़ा कुरान का पाबंदी से पढ़िए, 2 सफ़ा कुरान पाबंदी के साथ पढ़िए, और 1 महीने के बाद मुझे बताइए उसकी बरक़ात और उसके रहमत और उसकी जो अल्लाह की तरफ से जो सकीना उतरेगी, आप उसका मुशाहदा करेंगे। उन्होंने कहा वो कल्ब का सुकून महसूस हुआ कि दुनिया की दौलत के अंदर वो सुकून है। अल्लाह ने वो सुकून अता फरमाया, वो इत्मीनान की कैफियत अता फरमाई, और मैंने अपना ज़िंदगी का जुज़ बना दिया। कुछ भी हो जाए लेकिन कुरान मुझे पढ़ना है, 2 सफ़ा जो ज़रूरी है, उससे ज़्यादा जितना भी वक्त मिल जाए मुझे कुरान पढ़ना। और एक रुकू तर्जमे की अपना मामूल बना लें, उसे रोज़ाना पढ़ते हैं, 1 पाव आधा पाव को पढ़ें, और एक अपना निशान लगा लें तर्जमे में, एक निशान तर्जमे के साथ पढ़ें कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं उसके अंदर, और जो बात समझ में ना आए तो उसको हम उलमा से भी पूछ लिया करें, इसका मामूल ठीक है इंशाअल्लाह। तो बात वो थे कि जो अपनी जुबानों को मरोड़ करके, कज करके, टेढ़ा करके किताबुल्लाह को पढ़ते हैं, लितहसबूहु मिनल किताब, ताकि तुम लोग उस मिलाई हुई चीज को ये समझो कि ये किताब का हिस्सा है। वमा हुआ मिनल किताब, वो किताब का हिस्सा नहीं है। वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाह, और कहते भी हैं कि यह अल्लाह के पास से है। वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, और वो अल्लाह के पास से नहीं है, और वो अल्लाह पर झूठ बोलते। मा कान लिबशरिन अन यु'तियहुल्लाहु किताब, किसी इंसान को ये बात नहीं हो सकती। इसका शायद आयत कही है कि जब नजरात का वक्त अल्लाह के नबी के पास आया था मुनाजरा करने के लिए, जिसका इससे पहले तज़किरा हो चुका है, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोहम्मद क्या तुम चाहते हो कि जैसे हम लोग अपने मजहब में ईसाइयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, क्या तुमको भी अपना खुदा बना लें? अल्लाह के नबी ने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह के पनाह, तुम्हारा ये मंशा है, तुम्हारी ये चाहत है, अल्लाह की पनाह मैं ये कैसे कहूँ, और मैं ये कैसे मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मुझे खुदा बना, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो अल्लाह है और मैं उसका रसूल हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बन जाओ, मेरे बंदे बन जाओ, मैं ये कहता हूँ रब्बानी दीन, अल्लाह वाले बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत को नाज़िल फरमाया, और अल्लाह ने कहा कि जो लोग इस तरह की बात अल्लाह के नबी से कर रहे हो, तो उनको बात करने की तमीज़ नहीं, किससे बात कर रहे हो? अल्लाह के नबी से बात कर रहे हो। मा कान लिबशरिन अन यु'तियहुल्लाहुल किताब, किसी बशर से ये बात नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला उसको किताब और फ़हम और नबूवत अता फरमाए। इंसान के बस की चीज़ नहीं, अल्लाह ने आपको अता फरमाई, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के लिए मुंतखब किया है। सुम्मा यक़ूल लिन्नास, फिर वो क्या कहें लोगों से, इस तरह की बातें कहें, कूनू इबादन ली, मेरे बंदे बन जाओ, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके। क्या ऐसा अल्लाह के नबी कह सकते हैं? लेकिन वो क्या कहते हैं, वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन, लेकिन वो तो ये कहेंगे कि तुम लोग अल्लाह वाले बन जाओ, तुम लोग अल्लाह के पैरोकार बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, बवजह उसके कि तुम किताब सिखाते हो, और बवजह इसके कि पढ़ते हो। और मैं ये बतलाएगा ये नबी कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब करार दे हो, जैसा कि मुश्रिकीन में से बाद फरिश्तों की पूजा किया करते थे, बाद फरिश्तों को अल्लाह की बेटी कहा करते थे, अल्लाह का बेटा कहा करते थे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं बताएगा, क्या वो तुमको कुफ्र की बात बतलावेगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो? नहीं, बल्कि वो अल्लाह के सच्चे नहीं हैं, वो तुमको सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, और वो सीधा रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता
راستہ ہے تو اس راستے کو اختیار کر لے گا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی اس کو پوری حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور ایمان پر اللہ استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔